جنت البقیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 21 اپریل 1925 یعنی آج سے تقریباً 95 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ جی ہاں ناظرین، 21 اپریل 1925 یعنی 8ویں ماہ شوال کو ہم بلیک ڈے کیوں مناتے ہیں؟ بلیک ڈے یعنی یوم غم، ایک ایسا دن جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن غم مناتی ہے۔ ایسا کیوں؟ آخر کیوں غم منا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن نبی کی بیٹی یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو مسمار کیا گیا، ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور ازواج کی قبروں کو بھی مسمار کیا گیا۔ ایک ایسی سازش جس نے دنیا بھر کو سوچنے پر مجبور کر دیا، کس طرح سے انسانیت کا پیغام دینے والے، اسلام لانے والے، اسلام پہنچانے والے، اسلام بچانے والے عظیم شخصیتوں کو اسلام کے نام پر فتویٰ دے کر ان کی قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ فتوے کے ساتھ ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا۔ وہ کیا حدیث تھی اور وہ فتویٰ کیا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ حدیث یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ امام علی علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو بتاتے ہیں کہ اے شخص، تو کوئی تصویر کا مشاہدہ نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو اس سے پہلے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ دوسری طرف ہے کہ کوئی قبر کا مشاہدہ نہیں کرے گا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دے۔ تو کیا اس طریقے کی کوئی حدیث ملتی تھی جو فتوے میں سند کی طور پہ دی گئی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حدیث میں بہت سے پرابلمس ہیں۔ پہلی بات آپ جانتے ہیں، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث نقل کی جاتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کس نے کیا ہے، راوی حدیث کون ہے۔ آپ اگر آئیے، چونکہ بہت زیادہ طول و تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ آئیے سند روایت کو دیکھیے کہ سند روایت میں کیسے افراد یہاں پر موجود ہیں۔ وہ لوگ موجود ہیں اس روایت کو نقل کرنے میں جن کے اوپر علماء اہل سنت نے شراب خواری کا ادعا کیا ہے کہ یہ لوگ شراب خوار تھے۔ بعض اس میں سے شرابی تھے، بعض اس میں وہ افراد ہیں جن کے بارے میں یہاں تک روایت میں ملتا ہے، ان کے اپنے علماء نے جمع کیا ہے کہ 500 احادیث اس نے غلط نقل کی۔ جب یہ شخص 500 احادیث، یہ وقی کر کے ایک شخص ہے، واو کاف یہ عین وقی، یہ شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ شراب خوار ہے، وقی شراب خوار۔ پھر اس کے بعد 500 غلط احادیث کو نقل کرنے والا شخص، یہ حدیث آتا ہے امام علی علیہ السلام سے نقل کرتا ہے۔ یہ جو حدیث اس میں بھی ہے یہ بھی اسی شخص سے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی راوی ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ تدلیس کرتے تھے۔ علم درایت میں تدلیس کا معنی میں آسان کر دوں ناظرین کے لیے، اگر آپ کا کوئی مال آپ بیچنے لا رہے ہیں، مال صحیح نہ ہو تو آپ اس پہ پالش یہ وغیرہ کر کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اچھا دکھائی دے۔ یہ انہی شخص میں سے تھا جو اپنی چیزوں کو کیا کرتا تھا، تدلیس کرتا تھا۔ اس شخص نے بھی اس حدیث کو کیا کیا ہے، نقل کیا۔ اچھا، پس اگر دیکھیے تو راوی ہے، میں خود متن حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چلیں ہٹیے راوی کی بات نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ حدیث میں جو الفاظ ہیں ان الفاظ پہ اگر آپ غور کیجئے کہ مولا اس صحابی سے کہہ رہے ہیں، فرض کر رہا ہوں ان روایات کے راویوں کو باتوں کو چھوڑنے کے بعد، کہ مولا آتے ہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی تصویر مت دیکھنا مگر یہ کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کوئی بھی قبر نہ دیکھنا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دینا۔ اب انہی جملوں پہ توجہ فرمائیے۔ اگر سوال ہے یہ شخص کو جو مولا حکم دے رہے ہیں کس زمانے میں حکم دے رہے ہیں، سب سے پہلا سوال تو یہ اپنی خلافت کے زمانے میں حکم دے رہے ہیں یا اس سے پہلے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اپنی خلافت میں حکم دے رہے ہوں گے۔ جب اگر مولا اپنی خلافت کے زمانے میں حکم دے رہے ہیں تو سوال یہ کہ اگر یہ حدیث پیغمبر تھی اور اس سے پہلے قبریں بلند تھیں اور قبروں میں تصویریں تھیں تو دوسرے خلفاء نے کیوں انہیں توڑنے کا حکم نہیں دیا؟ اب جملہ دیکھیے، جہاں پر تصویریں دیکھو، تمثال کا لفظ آیا، روایت میں جو لفظ آیا تمثال کا، یعنی تصویریں دیکھو، تصویریں مسلمانوں کی قبرستان میں ہوتی ہی نہیں تھیں اس زمانے میں، تو پھر کن قبروں کا حکم دیا امام نے توڑنے کا؟
پھر اس کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبروں کو برابر کر دو زمین کے، اہل سنت و شیعہ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر کو زمین سے کچھ بلند رہنا چاہیے۔ وہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا اونٹ کو دیکھا ہے، اونٹ کی کوہان جو ہوتی ہے، اس طرح قبر کو کرنے کو کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اگر اس حدیث کے متن پر غور کریے، یعنی راویوں کو میں نے عرض کیا کہ راوی کس حال کے ہیں، اگر خود متن حدیث کو دیکھیے تو شاید یہ حدیث دلالت کرے کہ اہل سنت کی طرح جو قبر کوہان شتر کی طرح ہوتا ہے اس طرح نہ ہو۔ مساوی کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مسمار کر دو، اسے گرا دیں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے برابر کر دو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عمارت ہے اس کے اوپر اس کو ڈھا دو، یا اس قبر کو الیاذ باللہ تم نابود کر دو، اس کی قبر سے اس لاش کو نکال لو۔ اس کا تو تمام علماء نے حرمت کے قائل ہوئے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہان شتر کی طرح وہ قبریں نہ ہوں۔ بس اس حدیث کا کوئی بھی تعلق انہدام جنت البقیع سے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو دو ایسی تصویر دکھاتے ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ آل سعود نے کس طرح سے جنت البقیع کو انہدام کیا۔ یہ وہ پہلی تصویر ہے جب جنت البقیع آباد تھا اور روضہ اس طرح دکھتا تھا، اور یہ دوسری تصویر ہے جنت البقیع کی جو اب ویران ہو چکی ہے۔ وہی جنت البقیع جو کہ مدینہ کا سب سے پرانا قبرستان ہے، ایک ایسا قبرستان جو کہ اسلام کی تاریخ میں کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بقیع جایا کرتے تھے اور یہاں پہ دفن لوگوں کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بقیع میں دفن ہونے والے سب سے اہم شخصیت یہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اور ان کے علاوہ بی بی فاطمہ بنت اسد، عباس ابن عبد المطلب، ابراہیم ابن محمد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، اصحاب، پھوپھی اور صحابیوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 8ویں ماہ شوال کو سعودی کے حکمران شیخ عبدالعزیز ال سعود نے یہاں پر ان قبروں کو مسمار کر اسلام کی تاریخ میں ایک کالا داغ لگا دیا، جہاں دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب رسول اور ازواج رسول کے روضوں کو منہدم کر دیا گیا۔ غور طلب بات تو یہ ہے کہ اس شخص نے، اس حکمران نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کو بھی مسمار کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد دنیا بھر میں احتجاج ہونے لگے، جس کی وجہ سے اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ناظرین، آج کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے پوری دنیا میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ قبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور کئی اماموں کی قبریں جنت البقیع میں کھلے آسمان کے نیچے موجود ہیں جو امت مسلمہ کو غیرت دلا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب تمام مسلمانوں کو جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ناظرین، یاد رہے، ایک حدیث ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھیں گے ہم کو اتنی ہی قربانیاں دینی پڑے گی۔ لہٰذا جنت البقیع کے لیے آپ تمام لوگ، ہم لوگ جتنی بھی کوشش کر سکیں اس کے لیے دعا تو کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنی آواز کو اٹھانا نہ بھولیں۔ زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینے کے، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے۔ تقریباً 95 سال سے جنت البقیع کی زیارت سے ہم سب محروم ہیں، اور اب کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے، اور ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں جنت البقیع کی تعمیر کے لیے۔ آج کے دن ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، احتجاج ضرور کریں۔
دنیا کو یہ ضرور بتائیں کہ جنت البقیع کیا ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہاں کن عظیم شخصیتوں کی قبر مبارک موجود ہے، اور وہ کون ظالم حکمران تھا جس نے اسے منہدم کر دیا۔ ہم دعا گو ہیں اللہ سے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھائیں، اور ساتھ ہی ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں اور جنت البقیع پر زیارت کے لیے جا سکیں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جلد سے جلد ظہور ہو، آمین۔ ہم کو امام عصر کا بس انتظار ہے،